اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم، واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے عزیز ہموطنوں، میرے بچوں، مسلم غیر مسلم، قرآن سب کے لیے ہے۔ یہ صورت نحل ہے اور 14واں سپارہ ہے۔ اگر آپ سبسکرائب کر دیں یہ تو آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے، دنیا میں بھی آپ کے عمل نامے میں نیکیاں لکھی جائیں گی اور آخرت میں بھی تمہارے لیے، یہ مرنے کے بعد بھی تمہارے لیے صدقہ جاریہ رہے گا، اور تم مرنے کے بعد بھی تمہیں پہنچتا رہے گا کہ اچھا عمل کیا تھا اور اچھی باتیں سبسکرائب کی تھی۔ اللہ تعالیٰ میں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ، یہ تو 14واں سپارہ ہے، صورت نحل ہے۔ اور کل جو میں نے ویلوگ بنائی تھی وہ ویلوگ میں نے بنائی تھی 25 آیات سے، آج میں 26 آیات سے بنا رہی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم، واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد مکر الذین من قبلہم فآت اللہ بنیانہم من القواعد فخر علیہم السقف۔ بے شک مکر کیا تھا ان لوگوں نے جو تم سے پہلے تھے۔ فآت اللہ آیا، پس آگے اللہ تعالیٰ، بنیانہم ان کے وہ مضبوط قلعوں کے اوپر، وہ مضبوط بنیادوں پر، فخر علیہم السقف اور گرا دی ان کے اوپر چھتیں، من فوقہم اوپر ان کے، وآتاہم العذاب اور آگے عذاب ان کو، من حیث اس جگہ سے، لا یشعرون کہ ان کو پتہ بھی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کیا مکر کرتے ہیں، یعنی یہ نواز شریف، مریم، یہ مریم لومڑی، اس کو تو میں لومڑی کہتی ہوں، یہ لومڑی ہے، مکر کرتی رہتی ہے، ہر وقت غلط باتیں سوچتی رہتی ہے، غلط کام سوچتی رہتی ہے، غلط طریقے سوچتی رہتی ہیں، اور یہ سب کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ، زرداری لوگ یہ سارے، یہ بلو رانی جو ہے، نہ مرد ہے نہ عورت ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ روز یہ کیا مکر کر رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، عورتوں کو اٹھا رہے ہیں، بچوں کو اٹھا رہے ہیں، بچوں کو ساتھ، بوڑھی عورتوں کے ساتھ، 70-80 سال کی عورتوں کے ساتھ ظلم زیادتی کر رہے ہیں، قید میں ان کو رکھا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ کیا مکر کرتے ہیں، ان سے پہلے لوگوں نے مکر کیا تھا، تو آگے اللہ تعالیٰ ان پر، بنیانہم ان کی عمارتوں پر، ان کے مضبوط قلعوں پر، والقواعد ان کی بنیادوں پر، فخر، یعنی قوم لوط، قوم سمود، قوم ہود کی مثال اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کہ یہاں یہ کیا مکر کرتے ہیں، انہوں نے تو بہت بڑے بڑے مکر کیے تھے، وہ تو بڑے کاریگر تھے، وہ تو بڑے عقل مند تھے، ان کے بڑے بڑے قد تھے، بڑے بڑے اس کے جسم تھے، تو انہوں نے یہ کیا مکر کرتے، انہوں نے تو زیادہ مکر کیا تھا۔ تو آگے اللہ تعالیٰ ان کے مضبوط قلعوں پر، مضبوط بنیادوں پر، اور گرا دی ان کو پر، ان کی چھتیں جو ان کی بنائی ہوئی تھی، ان کی چھتیں ان پر گرا دی ان کے، من فوق ان کے اوپر، وآتاہم العذاب اور آگے ان کو عذاب، من حیث اس جگہ سے، لا یشعرون کہ وہ جانتے بھی نہیں تھے۔ یعنی جس وقت صالح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تھا، تو یہ قرآن کے پیچھے میں آئے گا اور گزر بھی چکا ہے، تو انہوں نے سمجھا کہ یہ گرمی بہت ان پر آ گئی تھی، گرمی کا عذاب ان پر آیا تھا، تو جب ان پر بادل آئے قبلے کی طرف سے، کالے سیاہ بادل آئے، تو انہوں نے بہت خوش ہوئے اور ایک جگہ پہ جمع ہو گئے کہ یہ بادل ہم پر برسیں گے اور ہمیں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں دیں گے، انہی بادلوں سے آگ برسنے لگی اور یہ جلس گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اور ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہاں، یہ تو اس طرح انسان کو پتہ نہیں ہوتا اور آ جاتا ہے عذاب اس جگہ سے، لا یشعرون کہ یہ جانتے بھی نہیں ہوں گے کہ یہاں سے مجھے تاوان ملے گا، یہاں سے مجھے بیماری ملے گی، یہاں سے مجھے تکلیف ملے گی۔ یہ تو دنیا کا عذاب ہے، ثم یوم القیامت، پھر روز قیامت پر، یخزیہم ان کو رسوا کرے گا اللہ تعالیٰ، پھر روز قیامت پر ان کو رسوا کرے گا۔ وَيَقُولُ اور کہے گا اللہ تعالیٰ، اَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَشَاقُونَ فِيهِمْ، کہ کہاں ہیں وہ میرے شریک جو تم بناتے تھے، پیر بابے، یہ زیارتیں، یہ کاکا صاحب یا پیر بابا، وہ جو تھے اپنی زندگی میں بہت معزز تھے، بزرگ تھے،
انہوں نے نہیں کہا کہ ہماری زیارتوں کو آ کے چھو اور ہماری زیارتوں کے آ کے وہ کرو، بیٹھ کے اور ہماری زیارتوں سے مانگو، انہوں نے نہیں کہا تھا۔ تو روز قیامت والے دن اللہ آواز دے گا، کہاں ہے میرے شریک وہ لوگ جو تم جھگڑا کرتے تھے ان کے بارے میں کہ یہ اللہ نے بھیجے ہیں؟ قال الذین، کہیں گے وہ لوگ اوت العلم، جو جن کو دیا گیا تھا علم، دنیا میں بھی وہ لوگ جو کہیں گے جن کو علم دیا گیا ہے، ان الخزی الیوم، بے شک یہ رسوائی ہے آج دن کی، وسوء اور علی الکافرین، اور برا عذاب ہے کافروں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ یہ وہ لوگ جو جن کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ لوگ جن کو میں نے دیا تھا علم، وہ دنیا میں بھی کہتے ہیں اور آخرت میں بھی کہتے ہیں کہ آج کے دن ان کے لیے رسوائی ہے اور برا عذاب ہے کافروں کے لیے جو مسلمان ہیں اور اسلام کے طریقے پر نہیں چلتے۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، وہ لوگ جو جن کی روح نکالیں گے فرشتے، یعنی ان کے روح لیں گے، ظالمی انفسہم، انہوں نے ظلم کیا اپنے آپ پر۔ وہ لوگ تھے جنہوں نے ان کی روح جب فرشتے نکالیں گے زن کا دن میں، یہ کافر ہیں یا مسلمان ہیں، اگر شرک کرتے اللہ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ شریک نہیں مانتا اپنا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے ساتھ کوئی شریک، اور واقعی اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو لا شریک ماننا چاہیے۔ تو انہوں نے ظلم کیا اپنے جانوں پر، تو جب ان کے روح فرشتے نکالیں گے، فَأَلْقَوْا السَّلَامَ، جن کو ظلم کیا اپنے جانوں پر، فَأَلْقَوْا السَّلَامَ سلامہ، تو یہ ڈالیں گے صلح، ما كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوءٍ، ہم تو نہیں تھے برے کام کرنے والے، برے عمل کرنے والے، یہ صلح ڈالیں گے نہیں ہم ایسے نہیں تھے، قسمیں کھائیں گے، قرآن کھائیں گے، مگر ہم لوگوں کو ظاہری پتہ نہیں چلتا، وہ فرشتوں کو پتہ چلتا ہے، اور ہم تو نہیں تھے برا عمل کرنے والے۔ بھلا کیوں نہیں، ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے وہ جو تم عمل کرتے ہو۔ اگر تم نہیں جانتے، تمہارے ساتھ والے نہیں جانتے، تمہارے رہنے سہنے والے نہیں جانتے، اللہ تو جانتا ہے۔ اللہ کا کیمرہ تو 24 گھنٹے انسان کے گردہ گھومتا ہے، اور انسان کے گردہ اچھے عمل بھی دیکھتا ہے اور برے عمل بھی دیکھتا ہے۔ تو یہ کہیں گے، صلح ڈالیں گے کہ ہم تو برا عمل کرنے والے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیوں نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے وہ جو تم عمل کرتے تھے، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ وَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ، پس داخل ہو جاؤ دروازوں جہنم میں۔ پھر اللہ تعالیٰ حکم کرے گا جب زن کا دن سے یہ فارغ ہوں گے تو بس سیدھے پھر جہنم میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام مسلمانوں کو اس ایسے عذابوں سے بچائے۔ تو اللہ تعالیٰ آواز دے گا کہ اس دروازے جہنم میں داخل ہو جاؤ، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہو گے۔ اللہ تعالیٰ پھر کہے گا تم ہمیشہ اس میں رہو گے اور یہی تمہاری جگہ ہے۔ فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، بس کیا بری جگہ ہے متکبرین کے لیے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ تکبر جو ہے نہ تو علم پر کرنا چاہیے، نہ تو بچوں پر، بیٹوں پر کرنا چاہیے، نہ تو دولت پر، نہ گھروں پر، اور نہ حسن پر، کسی چیز پر۔ یہ علم جو ہے تو تمہارے اپنے فائدے کی ہے، یہ ہے کہ کسی کو بتاؤ تو وہ فائدہ دیتا ہے، اور اولاد کو بتاؤ تو صدقہ جاریہ بن جاتی ہے۔ بس یہ اس پہ تم فخر نہیں کر سکتے۔ اور دولت، دنیا اور بیٹے، جب تمام مادی چیزیں یہ رہنے والی ہیں، انسان اکیلا قبر میں جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، بس بہت بری جگہ ہے یہ تو متکبرین کے لیے جو تکبر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔